یہ 11 مارچ 2004 کا دن تھا اور اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں چلنے والی ٹرینوں میں مسافروں کا بے پناہ رش تھا، لیکن ان ٹرینوں میں سوار سینکڑوں مسافر اس بات سے بے خبر تھے کہ آج ان کا سفر انہیں ایک ناقابل فراموش واقعے سے دوچار کرنے والا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد 4 ٹرینوں میں یکے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں، پٹڑیوں پر پھیلی ہوئی مسافروں کی درجنوں لاشیں اور ہنگامی حالات سے نمٹنے والے محکموں کے کارکنان کی زخمیوں کو سڑکوں پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی کوششوں کے مناظر نے نہ صرف اسپین بلکہ پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ بم دھماکے ایک ایسے گروہ نے کیے تھے جو اسامہ بن لادن کی القاعدہ نامی جہادی تنظیم سے نظریاتی طور پر متاثر تھا۔ 11 مارچ کو ہونے والے ان دھماکوں میں 192 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے کے کچھ ہی دنوں بعد اسپین کی پولیس نے ان بم دھماکوں میں ملوث کچھ افراد کا سراغ لگا لیا، لیکن دارالحکومت میڈرڈ کے نواح میں جب پولیس ان افراد کے ٹھکانوں تک پہنچی تو انہوں نے خود کو اپنے اپارٹمنٹ میں ایک دھماکے سے اڑا لیا۔ اس حملے میں ملوث چند دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں انہیں قید کی لمبی لمبی سزائیں سنائی گئیں۔ یہ حملہ رواں صدی میں یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ ہسپانوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان حملوں سے معلوم ہوا ہے کہ دہشت گردی کے وہ خطرات جن پر عام لوگ توجہ نہیں دیتے تھے وہ دراصل حقیقت پر مبنی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں اسپین میں کچھ جہادی گروہوں کا خاتمہ کیا گیا تھا، جن میں 1997 میں ختم ہونے والا آرمڈ اسلامک گروپ یا پھر 2001 میں ایک آپریشن میں ایک دوسرے شدت پسند گروہ کے خلاف بڑی کارروائی شامل تھی۔ 11 مارچ کو ہونے والے دھماکے اتنے بڑے اور بھیانک تھے کہ اس کے بعد پوری سرکاری مشینری کو اور معاشرے کو ایک نئے خطرے سے نمٹنے کی تیاری کرنی پڑی۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سن 2011 میں پاکستان میں ایک امریکی کارروائی میں ہلاک ہوئے تھے، اور ماہرین کے مطابق القاعدہ آج اپنے ماضی کی طرح طاقتور نہیں رہی۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد کوئی بھی اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عسکریت پسندوں کی خلاف کارروائیوں کے باوجود دہشت گردی بہت پھیل چکی ہے اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے مطابق دہشت گردی سے سب سے کم لاطینی امریکہ متاثر ہوا تھا، لیکن اب وہاں بھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے لڑائی کے لیے شام جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد القاعدہ کو اپنی حکمت عملی بدلنی پڑی اور اس نے اختیارات کو نچلی تنظیموں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد سے ہم کسی ایک القاعدہ کی بات نہیں کر سکتے جس کا کوئی مرکزی ڈھانچہ ہو، بلکہ اب یہ فرنچائزوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پراپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ میڈرڈ حملوں کے 20 برس بعد بھی یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ القاعدہ نے اتنے بڑے حملوں کے لیے اسپین کا انتخاب ہی کیوں کیا۔ اس حوالے سے متعدد آراء پیش کی جاتی ہیں، لیکن ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرین پر حملوں کا منصوبہ ایک مراکشی شہری عامر عزیزی نے بنایا تھا۔ عامر عزیزی ایک جہادی گروہ کے رکن تھے جس کے خلاف ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں کی تھیں۔ عامر عزیزی انتقام لینا چاہتے تھے اور القاعدہ نے ان کے منصوبے کو حقیقت میں بدل دیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ازاں عامر عزیزی امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ ناظرین، القاعدہ کے زوال کی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ میڈرڈ کے حملوں کے 20 برس بعد بھی یہ تنظیم کہیں غائب نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا یہ تنظیم کمزور ہو گئی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شام میں ابتدائی کامیابیوں اور پروپیگنڈے کے سبب دولت اسلامیہ یورپی جہادیوں کو پسندیدہ تنظیم بن گئی تھی اور پھر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو گئیں۔ مستقبل میں بھی میڈرڈ حملوں جیسے واقعات کا امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ دہشت گردوں کا مقصد ہی آپ کو سرپرائز دینا ہوتا ہے، اور ان کے گروہوں نے مغربی دنیا میں حملے کرنے کا ارادہ ابھی تک ترک نہیں کیا۔ لیکن ان کے مطابق برسوں سے جاری کارروائیوں کے سبب یورپ میں اب جہادیوں کا نیٹ ورک کمزور ہو چکا ہے، اور پھر ان کی ایک بڑی تعداد دولت اسلامیہ کے لیے لڑنے کے لیے شام بھی چلی گئی ہے۔ وہاں ان جہادیوں کی بڑی تعداد یا تو گرفتار ہوئی
یا پھر ہلاک۔ ماہرین کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں۔ ماہرین کے مطابق فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی تباہی ان گروہوں کے اعلان کردہ مقاصد میں سے ایک ہے۔ غزہ میں جاری تنازع میں اتنا دم ہے کہ اسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر کے اپنی ہمدردوں کو متحرک کیا جائے۔